بسم اللہ الرحمن الرحیم وی لاگ نمبر 4 ناظرین، پیج ہے 200 جس پہ پہلا وی لاگ بھی اسی پہ چل رہا تھا۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ قرآن کریم کا یہ حصہ جہاں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ اللہ نے سکھائی، حضرت آدم نے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، فَأَزَلَّاهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا کو شریک کر کے لفظ اہبتو فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں بلفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے، عسا آدم وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالی نے مستور رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرمایا، اور ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر کر کے بھی دیا گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر کر کے بھی دیا گیا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تواب اور تائب میں فرق۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ لفظ تواب بندہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے ان اللہ یحب التواب، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم۔ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے، اس معنی کا دوسرا لفظ تائب ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں وی لاگ نمبر 5 ہوگا ہمارا، اور حاضر ہوں گے، اس کا ہیڈنگ ہوگا گناہ سے توبہ کرنے کی، گناہ سے توبہ قبول کرنے کا اختیار خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میرے آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تسلیم نہ کرنا، سمجھ کر تم فقط اپنا، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا،
علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے۔ نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔